الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں کشف قیصر اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء سیریز۔ آج ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں تو وقت کا نبی ہوں، اور نبی جس کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا کوئی شخص اس دنیا کے اندر موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر تم ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں پہ وہ شخص تمہیں ملے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم دریا کے ساتھ ساتھ چلتے جانا۔ جب تمہاری مچھلی دریا کے اندر گر جائے، وہی وہ جگہ ہوگی جہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو، جو کہ ان کے ساتھی تھے، اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام چلتے رہے، چلتے چلتے بہت دور کا سفر طے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے یوشع علیہ السلام سے کھانا مانگا تو حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ ارے، وہ کھانے میں جو مچھلی تھی، وہ تو مچھلی اس مقام پر پیچھے کہیں، وہ تو دریا کے اندر گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو جلدی سے واپس چلو، اسی مقام پر تو ہماری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے۔ دونوں وہاں پر پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا مطلب بھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے، میں جو کچھ کرتا جاؤں گا اس کے اوپر آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، کیونکہ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اس لیے آپ خاموشی سے میرا ساتھ دیجیے گا اور میرے ساتھ چلتے رہیے گا، اس طرح ہمارا سفر جاری رہے گا۔ لیکن اگر کہیں آپ نے سوال و جواب کیے تو پھر ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ دونوں چلے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک دریا آیا، وہاں پر کچھ کشتیاں تھیں۔ جو کشتی چلانے والے ملاح تھے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب یہ ساحل پر پہنچنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے ان ملاحوں کی کشتی کا تختہ توڑ دیا اور اس کے اندر نقص پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، ہمارے ساتھ ہمدردی کی تھی، ہمیں مفت میں دریا پار کرا دیا تھا، اور آپ نے انہی کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ کہا تھا نا میں نے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا وعدہ یاد آیا تو وہ خضر علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ ایک بستی کے اندر پہنچے۔ اس بستی کے اندر انہوں نے ہر کسی سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، بہت دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، ہمیں پلیز کھانے کے لیے تو کچھ دے دو۔ کسی ایک آدمی نے بھی ان دونوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ انہوں نے ایک دیوار کی تعمیر شروع کر دی۔ وہ دیوار جو ٹوٹ رہی تھی، خستہ حال تھی اور گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور اس دیوار کو بنانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان بستی والوں نے، جنہوں نے ہمیں کھانے کے لیے نہیں پوچھا، جنہوں نے ہمیں پانی کے لیے نہیں پوچھا، جنہوں نے ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی، ہمارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، آپ ان کی یہ خدمت کر رہے ہیں اور بالکل مفت کر رہے ہیں، کوئی معاوضہ ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بس ٹھیک ہے، یہ آخری مرتبہ، لاسٹ چانس دے دیجئے، اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے الگ کر دیجیے گا۔ ابھی تھوڑا سا آگے ہی بڑھے تھے کہ وہاں پر دیکھا کہ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دکتے رہ گئے۔ میں کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بس بہت ہوا، اب ہم اور تم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اب ہمارے راستے الگ الگ ہوں گے، لیکن پہلے مجھے بتا تو دیجئے کہ آپ نے یہ جو 3 کام کیے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اس لیے میں نے یہ 3 کام کیے۔ پہلی دفعہ جب میں نے ملاحوں کی کشتی کے اندر نقص پیدا کیا تھا، ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا تھا، وہ اس وجہ سے توڑ دیا تھا کہ اگر وہ آگے جاتے تو وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو کشتیوں کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا اور انہیں زبردستی اپنے بحری بیڑے کے اندر شامل کر لیتا تھا۔ جب میں نے وہ نقص پیدا کر دیا، میں نے اسی لیے ان کے ساتھ یہ نیکی کی تاکہ بادشاہ ان کی کشتی کا نقص دیکھے اور پھر ان کی کشتیاں چھوڑ دے اور ان کے اوپر قبضہ نہ کرے۔ اور دوسرا کام جو میں نے کیا تھا دیوار کی تعمیر کا، تم نے دیکھا تو کہ اس بستی کے لوگ کتنے ظالم تھے اور کتنے لالچی بھی تھے، انہوں نے ہمیں کھانے تک کے لیے نہیں پوچھا۔ دراصل وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، ان بچوں کے والدین نہیں تھے، اور مرنے سے پہلے انہوں نے اس دیوار کے اندر اپنے بچوں کے لیے ایک خزانہ چھپایا تھا تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو اس خزانے کو دیوار میں سے نکال کر اس کو استعمال کر لیں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا اور لوگ جب دیکھتے تو اس خزانے کو لوٹ لیتے، اس طریقے سے ان بچوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو میں نے اس لیے اس دیوار کی مرمت کر دی تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر اس دیوار میں سے اپنا خزانہ نکال سکیں۔ اور تیسرا کام جو میں نے کیا، اس بچے کو قتل کر دیا، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے کیا۔ اس بچے کے والدین بہت نیک انسان ہیں اور یہ بچہ بڑا ہو کر بہت ہی برا، بہت ہی خراب انسان بنتا، جس کی وجہ سے ان کے والدین کو دکھ اور تکلیف پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے والدین کو اس دکھ اور تکلیف سے بچا لوں، اسی لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے ایک نیک اور صالح اولاد دے دے گا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہماری تو عقل ناقص ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کس کام میں کیا مصلحت ہے، اسی لیے تو ہمیں اللہ کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی لیے تو سورہ کہف کو پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہ سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ تو پیارے بچوں، آئیے آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق اس کی ہر جمعے کو تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔